نکاح مختصراً اگر اول تاخیر یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے خطبہ بھی ہوتا ہے، اس میں گواہیاں ہوتی ہیں، جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار اگر اب بیان ہو جائے۔ ہاں، اس میں ایک مختصر سا طریقہ جو ہونا چاہیے، جس میں کچھ خامیاں بھی ہیں، تو اب ان خامیوں سے ہٹ کے جو ایک بالکل جو ہے جو شرعی تقاضوں کے مطابق نکاح ہونا چاہیے، وہ یوں ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں بارات جاتی ہے، لڑکا جو ہے وہ باراتیوں کے ساتھ جاتا ہے، لڑکی کی طرف سے کوئی شخص اجازت لے لڑکی سے، جیسے مثال کے طور پہ لڑکی کے باپ نے اجازت لی کہ تم مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا نکاح فلاں بن فلاں، اب اس لڑکے کا نام اور اس کے باپ کا نام دونوں کا نام لیا جائے، میں تمہارا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر پر پڑھا دوں۔ لڑکی کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اب باپ لڑکی کے پاس جائے گا اور لڑکے سے کہے گا کہ میں نے اپنی بیٹی اپنی موکلہ فلانا بنت فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ اتنے حق مہر پر کیا، تم نے قبول کیا؟ وہ کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا۔ دوسری صورت یوں ہے، جو ہمارے ہاں تھوڑی سی ہمارے ہاں یوں عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ جا کے نکاح پڑھائے، تو اس نے آگے جا کے قاضی سے کہنا ہوتا ہے، نکاح خاں سے کہنا ہے۔ اب اس صورت میں طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کا باپ یا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار وہ باقاعدہ اسے اجازت یوں لے کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم فلاں شخص کو تمہارے نکاح کا وکیل کر دیں کہ وہ فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر پر تمہارا نکاح پڑھا دے۔ جس آدمی نے لڑکے سے ایجاب و قبول کرنا ہے اس کا نام لے دیا جائے، اس کا نام لے دیا جائے کہ بھئی فلاں بن فلاں آدمی جو ہے آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اسے آپ کا وکیل بنا دیں، ٹھیک، کہ وہ آپ کا نکاح اتنے حق مہر پر فلاں بن فلاں سے پڑھا دے۔ لڑکی کہہ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے، میں نے اسے وکیل کیا، تو یوں وہ اب یہ لڑکی کی طرف سے جو بھی اجازت لے کر گیا ہے، یہ قاضی کو یا نکاح خاں کو جا کے کہہ دے کہ بھئی آپ کو اجازت ہے، آپ نکاح پڑھا دیں۔ اب اس کے بعد وہ نکاح پڑھا دے گا۔ اب اس میں اجازت، اس میں پھر ایک اور تھوڑی سی اگر مزید کچھ کر لیا جائے تو اس میں جو وہ فائدہ ہو جائے گا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ الفاظ بولتے ہوئے کچھ آگے ہو گئے کچھ پیچھے ہو گئے، باقاعدہ الفاظ لکھ لیے جائیں، نکاح خاں کا نام، اس کے والد کا نام، یہ لکھنے کے بعد یہ باقاعدہ یوں کیا جائے کہ میں نے فلاں بن فلاں شخص کو اجازت دی، وکیل کیا کہ میرا نکاح اتنے حق مہر پر فلاں بن فلاں سے پڑھا دے۔ یہ تحریر جو ہے یہ لڑکی کے سامنے باقاعدہ کر دی جائے اور اسے کہیں کہ آپ یہ تحریر پڑھ کے ہمیں اجازت دے دیں۔ اب لڑکی اس تحریر کو پڑھ کے اجازت دے دے کہ میں نے فلاں بن فلاں شخص کو فلاں بن فلاں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اتنے حق مہر پر اپنا وکیل کیا۔ اب یوں اگر لڑکی اس کی اجازت دے دیتی ہے پڑھ کے کہ میں نے یوں وکیل کر دیا، تو یہ بالکل واضح اچھے انداز کے اندر سمجھ میں بھی آتا، اس وقت ایک لڑکی پہ ویسے ہی ایک نیچرلی الفاظ بول نہیں پا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جیسا ماحول بنا ہوتا ہے اس کے اندر جو اجازت لینے جاتا ہے اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اچھا ہے کہ پہلے سے ایک جو لکھا ہوا اس کو جا کے کہہ دے کہ آپ یہ پڑھ کر اس کے مطابق وکیل بنا دے، لڑکی وکیل بنا دے۔ اب اس کے بعد وہ وکالت نامہ جو ہے وہ نکاح خاں کو آ کے دے دیا جائے۔ اب نکاح خاں نکاح پڑھائے گا، تو نکاح پڑھانے کے اندر پھر طریقہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ رائج ہے کہ نکاح کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ خطبہ نکاح سے پہلے ہو۔ مختصر خطبہ ہے، ایک خطبہ ہے، وہ خطبہ پڑھنے کے بعد اب وکیل جو ہے وہ لڑکے سے کہے گا کہ میں نے اپنی موکلہ فلانا بنت فلاں کا اتنے حق مہر پر آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ نے قبول کیا۔ لڑکا کہے میں نے قبول کیا۔ اب یہ جب لڑکے نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اب وہاں پر جتنے لوگوں نے اس نکاح خاں کی آواز سنی، اس کا کلام سنا اور لڑکے کا قبول کرنا سنا، یہ سارے کے سارے اس کے گواہ ہو گئے۔ بطور خاص دو چار آدمی کو نومینیٹ کر دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں، لیکن جتنے لوگ بھی یہ آواز سنیں گے وہ سارے کے سارے نکاح کے گواہ بن جائیں گے، یہ شرعن گواہ ہو گئے، تو یہ نکاح مکمل ہو گیا۔ بقیہ اب یہ کہ ہمارے ہاں وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ دہرائی کی جاتی ہے، تو 3 مرتبہ کی حاجت نہیں ہے، نکاح ایک ہی مرتبہ میں ہو جاتا ہے۔ بقیہ 3 مرتبہ کہہ دیا تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے وہ نکاح پہ فرق پڑ جائے گا۔ اور ایک ہمارے ہاں وہ امر ہے کہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے،
صحیح. تو کلمہ پڑھانا نکاح کے وہ اس میں کوئی فرائض واجبات میں نہیں ہے، نہ بلکہ سنن مستحبات میں ہے، تو وہ ویسے ایک اچھا فعل ہے، مسلمانوں کے اندر رائج ہے، تو اچھی توبہ کر لیتے ہیں، سب شامل ہو توبہ جائیں کر اس کے لیتے. اندر، توبہ ویسے تو ہی اب اللہ تعالیٰ کی. شرعی اعتبار سے تو نکاح اتنا درست ہے کہ یہ نکاح ہو گیا. اب یہ کہ یہ جو صورت ہے، جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے توبہ کر لی جاتی ہے، کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک فائدہ ہے، اور اس فائدے کے پیش نظر بہرحال کلمہ پڑھنا اور کلمہ کے ساتھ توبہ کرنا دونوں کام کروانے چاہیے. ہمارے یہاں کلمہ پڑھنا تو رائج ہے، لیکن توبہ کروانا رائج نہیں ہے. بہتر ہے کہ توبہ بھی کروا دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم دین سے جتنی دوری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کفریات سننا، کفریہ گانے سننا، کفریہ ڈرامے دیکھنا، مزاحیہ ڈرامے دیکھنا، اس کے اندر کفریہ جملے سننا، یا عام گفتگو کے اندر لا علمی کے اندر جو ہے وہ جنت جہنم کے بارے میں کچھ جملے بول دینا، یہ ہمارے یہاں بہت لوگوں کے اندر رائج ہے. اب خدا نہ خاصہ ایسی صورت ہو کہ کسی لڑکے نے ایسا کفریہ جملہ کہا ہوا ہے، اب معاذ اللہ اگر کفریہ جملہ ایسا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا، اب یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. اب نکاح ہوا ہی نہیں ہے، بھلے 100 مرتبہ ایجاب و قبول کر دیں، جب تک نئے سرے سے مسلمان نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اگرچہ ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا پہلے مسلمان ہو، لیکن چونکہ اس بات کا احتمال موجود ہے تو توبہ تجدید ایمان وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے. یہ علماء کرام نے ویسے ہی فرمایا کہ شادی شدہ غیر شادی شدہ سارے لوگ جو ہے وہ توبہ تجدید ایمان کرتے رہے. اور امیر اہل سنت کے جنہوں نے مدنی مذاکرے بیانات اور سنے ہیں اور رسائل پڑھے ہیں، وہ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی تاکید ہے. تو اب لڑکے کو باقاعدہ جو ہے وہ توبہ کروا دی جائے. اس توبہ کرنے میں حرج نہیں ہے، توبہ ایک مقبول اور ایک نیک عمل ہے، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. لڑکا باقاعدہ کہہ دے کہ مجھ سے اگر زندگی کے اندر کوئی کفر سرزد ہوا، میں اسے توبہ کرتا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے. اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لے. تو یہ کہ بالفرض خدا نہ خواستہ زندگی کے اندر اگر ایسا اس سے کچھ صادر ہوا تھا تو اس کی بچت ہو جائے گی اور اس کے نکاح کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ ہمارا کلمہ صرف جو ہے وہ لڑکے کو پڑھایا جاتا ہے، لڑکی کی طرف کلمہ نہیں پڑھایا جاتا. تو جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے لڑکے کی طرف ہے تو وہ لڑکی کی طرف بھی کر لینی چاہیے، لیکن وہاں پر یہ کہ غیر محرم اور نامحرم جو ہے وہ بہرحال کلمہ نہ پڑھوائے، اس کے جو محارم ہے وہ پڑھوا لیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی فرض واجب کوئی ضروری نہیں ہے. ایک اچھا کام ہے، کر لینا چاہیے، اور اس میں کئی شرعی تقاضے جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. یہ نہ ہو کہ 10 سال کے بعد پتہ چلے کہ اس نے شادی سے پہلے یہ جملہ کہا ہوا تھا، اب مسئلہ پوچھنے آتے کہ کیا ہوا، پتہ چلے کہ نکاح نہیں ہوا. تو بہتر ہے کہ توبہ کر لی جائے اور کلمہ پڑھ لی.